قابل قدر واجب الاحترام بزرگوں، ہم نوجوان ساتھیوں اور بچوں، سامعین و ناظرین، پردے میں پردہ نشی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما هو على الغيب بدنين إلا من ارتدى من رسول الله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اعلی حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت علیہ رحمت و رضوان آقا کی مدح سرائی کرتے ہوئے نعت پاک لکھتے ہیں: اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو بتاتا ہے ایمان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ارفع و اعلی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بارے میں فرماتا ہے: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی اس محفل پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے گوشے گزار کروں۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو سمجھنے کی، آپ کو سمجھنے کی، ہمیں سمجھانے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے علم غیب عطا فرمایا۔ اب علم غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب جاننے یعنی علم غیب کا سیدھا مطلب دور کی گزری ہوئی اور آئندہ کی ڈھکی چھپی باتوں کو جاننا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی عطا سے اللہ نے وہ طاقت علم عطا فرمایا دیا تھا کہ دی ہے کہ ہر دور کی گزری ہوئی اور آئندہ کی ہر ڈھکی چھپی بات کو جانتے ہیں، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب دانی پر ہر دور میں اجماع امت رہا ہے۔ اس کے ثبوت میں احادیث پاک میں ہے کہ عن عمر بن الخطاب قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم
مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 453 میں ہے۔ بدء الخلق حاشیے میں فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ہمارے درمیان کھڑے ہوئے تو آپ نے مخلوق کی پیدائش کا ابتدا سے ذکر فرمانا شروع کیا، یہاں تک کہ جنتی اپنے مقام پر پہنچ گئے، دوزخی اپنے مقام پر پہنچ گئے۔ جس نے اسے یاد رکھا، جس نے اسے بھول گیا اسے بھول گیا۔ اور اسی حاشیے میں ہے کہ امام طبی علیہ رحمت رضوان نے فرمایا کہ اس حدیث سے ظاہر ہے کہ ساری مخلوق کے سارے حالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتا دیا۔ اور دوسری حدیث پاک ہے کہ عن انس ابن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فلما سلم قال على منبري فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما ثم قال من أحب أن يسأل شيئا فليسأل عنه فوالله کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1083 میں، مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 263 میں یہ حدیث پاک مرقوم ہے، لکھی ہوئی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھل جانے کے بعد باہر تشریف لائے، پھر ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی۔ جب سلام پھیر دیا تو آپ منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور قیامت کا ذکر فرمایا اور ان بڑے کاموں کا تذکرہ فرمایا جو اس سے پہلے ہیں۔ پھر فرمایا اگر کوئی مجھ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھنا چاہے تو پوچھ لے، خدا کی قسم تم مجھ سے جو کچھ پوچھو گے میں بتا دوں گا۔ سبحان اللہ، اتنا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دیا۔ جب تک میں اس جگہ ہوں، حضرت انس کا بیان ہے کہ لوگ زارو قطار رونے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے رہے کہ مجھ سے جو چاہو پوچھ لو۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک صاحب کھڑے ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ فرمایا دوزخ میں۔ پھر حضرت عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ کیونکہ ان کے باپ کے بارے میں لوگ تانا کشی کرتے تھے۔ فرمایا تمہارا باپ حذافہ ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں پھر آپ بار بار فرماتے رہے کہ مجھ سے پوچھو۔ چنانچہ حضرت عمر گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر کہنے لگے، ہم اللہ کے رب ہونے پر اور محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہیں۔ جب حضرت عمر نے یہ گزارش کی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ابھی اس دیوار کے سامنے مجھ پر جنت اور دوزخ پیش کی گئی جب میں نماز پڑھ رہا تھا، تو آج کی طرح میں نے خیر اور شر نہیں دیکھا۔ کسی کے باپ کے بارے میں صحیح بات بتانا اور کسی کا ٹھکانہ دوزخ بتانا یا اسی کی بس کی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا ہو۔
حاشیہ صحیح مسلم امام نودی میں ہے، حضرت عبداللہ بن حذافہ کے باپ کے بارے میں لوگ شک اور تانا زنی کرتے تھے۔ حذافہ کے علاوہ کسی اور ان کا باپ کہہ دیا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے صفائی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ غیب کی بات پوچھی۔ اور صحیح مسلم میں جہاں یہ حدیث اس کے آگے اتنا اور ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ کی ماں کو یہ پتا چلا کہ میرا بیٹا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میرا باپ کون ہے، تو انہوں نے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ فرمایا تجھ سے زیادہ نالائق کوئی بیٹا نہیں، تجھے کیا پتا کہ زمانہ جاہلیت کی عورتوں کا حال کیا حال تھا۔ اگر میں نے کوئی غلط قدم اٹھایا ہوتا تو آج میں رسوا ہو جاتی۔ یعنی حضور غیب کی یہ بات ظاہر فرما دیتے۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے اپنی والدہ سے کہا، اگر حضور مجھ کو کسی حبشی غلام کا بیٹا بتا دیتے تو میں یقین کر لیتا۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے دیکھا کہ صحابہ کو حضور کے علم غیب پر کتنا پختہ عقیدہ تھا۔ اور ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 55 پر باب تعلمون ما علم، حضرت عن ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، اطت السماء وحق لها وانت عطا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ ابھی ابھی آسمان چرچرایا اور اس کو چرچرانا ہی چاہیے۔ اور بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 59 کہ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رقي المنبر وقال في الصلاة وفي الركوع إني لأراكم من وراء كما أراكم۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور نے فرمایا، ہم کو ایک نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے، پھر نماز اور رکوع کا بیان کیا۔ فرمایا کہ میں تم کو پیچھے سے بھی ایسے دیکھتا ہوں جیسے آگے سے۔ سبحان اللہ۔ شرح بخاری عینی میں ہے کہ ما کانت مختصتا فی بحالہ صلاۃ انہ کان فی جمیع احوالہ، یعنی صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آگے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے بھی۔ اور صحیح بخاری شریف صفحہ نمبر 166 میں فرماتے ہیں کہ عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفوں کو درست رکھو، میں تم کو پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ نبی کی شان ہے کہ پیٹھ پیچھے کی بھی دیکھ لیتے ہیں جیسے آگے دیکھتے ہیں۔ ہم اور آپ دیکھ پائیں گے؟ نہیں، میرے آقا کی شان یہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی موت کی خبر اسی دن دے دی جس دن ان کا انتقال ہوا، اور
جس وقت ملک شام کے مقام موتا میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جنگ جاری تھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ پاک میں اپنے جانثاروں میں فرما رہے تھے۔ زید نے علم اٹھایا تو وہ شہید ہو گئے، پھر جعفر ابن ابی طالب نے علم اٹھایا تو وہ شہید ہو گئے، تو پھر جنگ کا جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ نے اٹھا لیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ جنگ کا منظر بیان کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمہائے مبارک سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب بغیر سردار بنائے خالد بن ولید نے جھنڈا اٹھا لیا ہے، تو اب مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 167 میں، یعنی یہ موتا کا مقام مدینہ طیبہ سے ہزاروں کلومیٹر کی مسافت پر ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں ہونے والی جنگ کو مدینہ طیبہ میں رہ کر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اپنے صحابیوں کو جنگ کے حالات بھی بتا رہے ہیں، اور جانثاروں کی شہادت پر آنسو بھی بہا رہے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی اتنا ہی بتاتے تھے جتنا حضرت جبریل ان کو پیغام سناتے تھے، یہاں حضرت جبریل کا تذکرہ نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اللہ تعالی غیب بتانے پر بخیلی نہیں کرتا، إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَسُولِ اللَّهِ، چن لیتا ہے اپنے پسندیدہ رسولوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ علم لدن علم غیب کے لیے اپنے رسولوں میں سے چن کر انہیں عطا فرماتا ہے علم غیب۔ نبیوں کو علم غیب حاصل ہے۔ اور بخاری شریف جلد نمبر 1 حضرت اسماء بنت ابی بکر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا جو چیز مجھ کو اب تک نہیں دکھائی گئی تھی اس کو اس جگہ سے دیکھ لیا، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی میں نے ملاحظہ فرما لیا۔ اور بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 22 میں یہ حدیث پاک مرقوم ہے، عن عبداللہ ابن عمر وقال صلی لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء فی آخر حیاتہ فلما سلم قال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأسي 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے آخری دنوں میں ہمیشہ کی نماز پڑھائی، جب سلام پھیرا تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا تم نے اس رات کو دیکھا، آج سے 100 برس کے آخر تک کوئی شخص جو زمین پر ہے تو زندہ نہ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، سب سے آخر صحابی حضرت ابو طفیل، آخر صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ نے 110 ہجری میں وصال فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کے بعض بیویوں نے ایک مرتبہ سوال کیا، آپ کے بعد ہم میں سب سے پہلے آپ کے پاس کون آئے گی؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں جس کا ہاتھ زیادہ لمبا ہوگا۔ پاک بیبیوں نے چھڑی ہاتھ میں لے کر ہاتھ ناپنا شروع کیا تو حضرت سودا کا ہاتھ لمبا نکلا، پھر بعد میں ہم کو معلوم ہوا کہ ہاتھ کی لمبائی سے مراد صدقہ سخاوت ہے، چنانچہ وہ سب سے پہلے حضور سے ملی اور انہیں خیرات کرنا پسند تھا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کو پڑھنے سے چند باتیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔
نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی پاک بیویوں کا عقیدہ تھا کہ حضور کو معلوم ہے کہ کس کی موت کب آئے گی، اسی لیے انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ کے بعد ہم میں سب سے پہلے کون ملے گا، سب سے پہلے کون ملے گی؟ اور نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جواب مرحمت فرما دیا، دنیا کی تم میں سے لمبے ہاتھ والی ملیں گی، اس بات سے نشاندہی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے اس عقیدے کی تائید کی۔ لمبے ہاتھ سے حضور کی مراد، لمبے ہاتھ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مراد صدقہ خیرات کرنا تھا، اور پاک بیویوں نے بات سے ناپنا شروع کر دیا، گویا حدیث کا مفہوم سمجھنے میں ان سے بھی چوک ہوئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور حدیث کے مفہوم کو سمجھنا مشکل کام ہے۔ ہر شخص کو حدیث دانی کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ علماء راسخین کی اتباع اور کسی امام کی تقلید کر کے مقلد ہو جانا چاہیے۔ صدقہ خیرات کرنے والے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہیں۔ عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے سارے روئے زمین کو اکٹھا فرما دیا، تو میں نے زمین کے سارے پورب پچھم دیکھ لیے، اور مجھ کو 2 خزانے عطا فرما دیے گئے، ایک سرخ اور ایک سفید۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور ممبر پر رونق افروز ہوئے اور بیان فرمایا یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ آپ ممبر سے نیچے اتر کر نماز ظہر پڑھائی اور فرمایا، پھر ممبر پر چڑھے اور پھر بیان شروع کی یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا، پھر اترے، نماز عصر پڑھائی، پھر ممبر پر چڑھے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، تو آپ نے جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ بتا دیا۔ ہم میں جس نے زیادہ یاد رکھا زیادہ بڑا عالم ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلم کی حدیث شریف ہے یہ، صفحہ نمبر 390 میں۔ اس حدیث سے خوب اچھی طرح یہ بات روشن ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روز آخری نشر سے قیامت تک ہونے والے تمام کاموں سے آگاہ فرما دیا تھا۔ جنگ بدر کی حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میدان جنگ سے پہلے زمین پر اپنا ہاتھ رکھ کر فرمایا، یہ فلاں کا مقام ہے، یہ فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں اس جگہ فلاں کافر مرے گا۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں ہاتھ رکھ کر فرمایا تھا وہیں پر وہ مارا گیا۔ سبحان اللہ۔ مسلم شریف جلد نمبر 2 غزوہ بدر صفحہ نمبر 102 پہ۔ تو اس حدیث کو سن کر یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کس قدر علم عطا فرمایا۔ ابھی جنگ بھی نہیں ہوئی اور آپ نے ایک کافر کے مارے جانے کی نشاندہی آپ نے بتا دیا۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کون مارا جائے گا اور یہ بھی جانتے ہیں کہاں مارا جائے گا۔ یہ حدیث بخاری شریف باب مناقب علی صفحہ نمبر 525 میں، جلد نمبر 1۔
عن سلمة بن الأكوع قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سلمہ بن اکوع سے مروی ہے کہ جنگ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ لشکر میں آنکھ دکھ جانے کی وجہ سے شریک نہ ہوئے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لشکر میں شامل ہونے سے رہ گیا، پھر آپ نکلے یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ فوج میں شامل ہو گئے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ادھر لشکر میں جس صبح کو خیبر فتح ہونا تھا اس سے پہلے شام کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں فرمایا، کل میں یہ جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا کہ اللہ تعالیٰ اللہ اور رسول جس کو دوست رکھتے ہیں یا جو اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر جنگ میں فتح نصیب فرمائے گا۔ فرماتے ہیں کہ اچانک ہماری ملاقات حضرت علی سے ہوئی، حالانکہ ہمیں ان کے آنے کی کوئی امید نہ تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھنڈا انہیں عطا فرمایا، اللہ تعالی نے ان کے ہاتھوں پر فتح نصیب فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اسی سے متصل اسی باب کی دوسری حدیث میں فرماتے ہیں فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینہ فبارئا حتی کأن لم یکن فی وجع، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کی آنکھوں میں اپنا لعب دہن لگا دیا، وہ ٹھیک ہو گئی، گویا اس میں تکلیف ہی نہیں تھی، ایسا لگ رہا تھا جسے آنکھ دکھی نہیں رہی تھی۔ مذکورہ حدیث کو بھی جب کوئی ایمان کی آنکھوں سے پڑھے گا، ایمان کی آنکھوں سے پڑھے گا یہ حدیث بخاری شریف میں کھول کر، تو اسے چند امور سمجھنے میں اسے دیر نہیں لگے گی۔ نمبر ایک، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعطائے الہی جانتے تھے کہ سویرے کو قلعہ خیبر فتح ہو جائے گا۔ نمبر دو، یہ بھی جانتے ہیں کہ علی جو کہ لشکر میں شامل ہونے سے رہ گئے ہیں وہ آئیں گے اور یہ فتح انہی کے ہاتھ پر ہوگی۔ نمبر تین، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لعب مبارک، تھوک مبارک میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے، اس سے بیماروں کو شفا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تو آپ نے سورج گرہن کی نماز پڑھی۔ بعد نماز صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنی جگہ کوئی چیز پکڑی، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹے، آپ نے فرمایا میں نے جنت کو دیکھا، اس کا ایک گوشہ توڑنا چاہا، اگر میں اس کو توڑ لیتا تو جب تک دنیا باقی ہے تب تک تم کھاتے رہتے۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 103 میں اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت جیسی غیب کی چیزیں دیکھ لیتے اور اس کی نعمتیں دنیا میں لانے اور لوگوں کے کھلانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 35 میں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا ان دونوں قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے، لیکن کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں۔ ان میں سے ایک تو پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا، یعنی پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چگل خور تھا۔ پھر آپ نے تر شاخ لی
ایک ہری ٹہنی لی اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے ایک قبر پر رکھ دی اور دوسرا دوسرے قبر پہ رکھ دیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ لماذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا جب تک، میرے آقا نے فرمایا جب تک سوکھیں گی نہیں شاید عذاب میں آسانی ہو۔ عن ابن عباس مر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بقبرین فقال انہما يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة ثم اخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا۔ تو اس حدیث پاک سے بخوبی یہ امور واضح ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ مبارک قبر کے اوپر مٹی وغیرہ نہیں ہوتی، قبر کے اندر کا منظر اوپر سے ہی ملاحظہ فرما لیتے ہیں۔ نمبر 2، قبر میں دفن ہوئے لوگوں کی زندگی کے حالات بھی آپ کے پیش نظر رہتے ہیں، کسی نے کیا کیا، کس نے کیا کیا اور کیا کیا اور کس وجہ سے اس پر عذاب ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک بھیڑیے نے بکریوں کے ریوڑ میں سے ایک بکری پکڑ لی تو چرواہے نے بھیڑیے کا پیچھا کیا، پیچھا کر کے اس سے وہ بکری چھین لی۔ پھر بھیڑیا ایک ٹیلے پر دم دبا کر سورین کے بل بیٹھ کر کہنے لگا اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کا میں نے قصد کیا اور تو نے مجھ سے چھین لیا۔ چرواہا کہنے لگا قسم خدا کی میں نے آج سے قبل کبھی بھیڑیوں کو بات کرتے نہیں دیکھا۔ بھیڑیا بولا اس سے تعجب کی بات یہ ہے کہ 2 سیاہ پتھر والی زمینوں کے درمیان کھجوروں کے جھرمٹ مدینہ میں ایک ایسا انسان ہے جو گزری ہوئی اور آئندہ ہونے والی ساری باتوں کو بتاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ شخص یہودی تھا، پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ سنایا اور مسلمان ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چرواہے کے واقعہ کو صحیح فرمایا کہ بے شک ہم گزری ہوئی اور آئندہ کی خبر دیتے ہیں۔ یہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا علم پاسٹ فیوچر دونوں کی حالات کو بتا دیتے ہیں، خبریں دیتے ہیں اللہ کی دی ہوئے طاقت اور علم سے۔ اب جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ کم ظرف ہیں، کم عقل ہیں، اللہ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سفر سے واپس تشریف لائے۔ جب آپ مدینہ سے قریب ہوئے تو ایک ہوا چلی، ایسا لگتا تھا کہ وہ ہوا سواروں کو دفن کر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک منافق کی موت پر بھیجی گئی۔ راوی کہتے ہیں جب مدینہ آیا تو واقعی منافقوں کا سردار مر گیا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے راستے ہی میں اپنے اصحاب کو یہ بتا دیا کہ مدینہ میں ایک منافق مر گیا۔ شارحین حدیث بیان فرماتے ہیں کہ یہ سفر غزوہ تبوک سے واپسی کا تھا اور وہ منافق رفاع بن برید تھا۔ اور بخاری شریف صفحہ نمبر 200 میں جلد نمبر 1 حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالی حمید ساعدی رضی اللہ تعالی مروی ہے کہ جب ہم تبوک پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا آج رات کو بہت زور کی آندھی آئے گی، خبردار کوئی شخص کھڑا نہ ہو، جس کے پاس اونٹ ہو وہ اپنے اونٹوں کو باندھ دے۔ راوی کہتے ہیں میں واقعی رات کو بڑے زور کی آندھی آئی، ایک شخص کھڑا ہو گیا تو اس کو آندھی نے طے کے پہاڑ میں لے جا کر پھینکا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاد کے لیے لشکر بھیجا اور اس کا امیر ساریہ نام کے ایک صاحب کو بنایا۔ جس وقت حضرت عمر مسجد نبوی شریف میں خطبہ دے رہے تھے، زور سے فرمایا اے ساریہ پہاڑ پھر لشکر سے ایک قاصد آیا۔ جنگ ہو رہی تھی کہاں؟ جنگ موتا، اور خبر دے رہے ہیں حضرت عمر فاروق مدینہ شریف میں کہ صحابی کا علم یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کے امتی کا عالم یہ ہے کہ غیب کی خبر دے رہا ہے کہ جہاد کے لیے ایک لشکر بھیجا جو دشمن پہاڑ کے دوسری طرف سے آ رہے تھے اور اسلامی لشکر اسے دیکھ نہیں رہی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق نے مدینہ شریف سے آواز لگائی یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل فاسندنا ظہورنا الی الجبل۔ تو وہ ساریہ نے حضرت عمر فاروق کی آواز کو سنی، اور جب آواز کو سنی تو پہاڑ کے پیچھے اپنی پناہ لے لی، اور آنے والے دشمن کو موقع نہیں ملا، جس سے دشمن شکست ہوئی، اسلام کی جیت ہوئی، تو جنگ یہ فتح یاب ہوئی۔ تو ایک قاصد آیا، ایک خبر لے کر آیا، تو اس خبر دینے والے نے کہا ہم لوگ جیت گئے۔ کہا کیسے حالات تھے؟ کہا ہم لوگ ہارنے کے کگار پہ تھے، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی آواز نے ہمیں بچا لیا، اور ہم لوگوں نے اپنے آنے والے پیچھے کے دشمنوں کو دیکھ لیا، پہاڑ سے پشت پناہی لی اور دشمنوں سے ڈٹ کر مقابلہ ہوا، فتح یاب ہوئے ہم لوگ۔ یعنی عمر فاروق مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے اندر خطبہ دیتے ہوئے ہزاروں میل پر واقع نہادند میں میدان جنگ کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حدیث پاک بخاری شریف کی صفحہ نمبر 310 جلد نمبر 1، رمضان کے فطرے کا غلہ حضرت ابو ہریرہ کے سپرد کیا گیا تھا حفاظت کے طور پر۔ تو حضرت ابو ہریرہ اس کی حفاظت کر رہے تھے، تو رات میں ایک چور آیا، گلے کا لب بھرنے لگا، اس کو پکڑ لیا، کہا میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لے چلوں گا۔ وہ بولا میں محتاج ہوں، میرے بال بچے ہیں، مجھ کو سخت حاجت ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نے سخت محتاجی اور بال بچوں کا عذر کیا، مجھے اس پر رحم آ گیا، اسے رہا کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ وہ جھوٹ بول گیا ہے، وہ پھر آئے گا۔ مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمانے سے پھر وہ آئے گا یقین ہو گیا، وہ ضرور آئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا میں گھات میں رہا، وہ آیا اور گلے کے لب بھرنے لگا، میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا اب تجھ کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ضرور لے چلوں گا۔ وہ بولا مجھے چھوڑ دیجئے، میں محتاج آدمی ہوں، مجھ پر بال بچوں کا بہت بوجھ ہے، اب نہ آؤں گا۔ مجھے رحم آ گیا اور میں نے اس کو رہا کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے سخت محتاجی اور بال بچوں کا عذر کیا، مجھ کو رحم آ گیا، میں نے اس کو رہا کر دیا۔ فرمایا آگاہ رہو وہ تم سے جھوٹ بول گیا ہے، پھر آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ ضرور آئے گا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کی نے فرمایا تو وہ آیا اور پھر بورا بھرنے لگا، گیہوں بورے میں بھرنے لگا، اور میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا تجھ کو رسول اللہ کی خدمت میں ضرور لے جاؤں گا، یہ آخری تیسری بار ہے، تو کہہ جاتا ہے پھر نہ آؤں گا، پھر آ جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا مجھ کو چھوڑ دیجئے، میں آپ کو کچھ ایسے کلمات سکھائے دیتا ہوں، اللہ ان کی برکت سے آپ کو نفع دے گا۔ جب آپ بستر پر جائیں تو آیت الکرسی پڑھ لیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آخری آیت تک پڑھ لیں تو آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ و نگہبان رہے گا، اور صبح تک شیطان آپ کے قریب نہ آئے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ کہا، میں نے اس کو چھوڑ دیا، جب صبح ہوئی تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، اس نے کہا وہ مجھ کو ایسی کلمات سکھائے گا جس سے اللہ تعالی مجھ کو نفع دے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بہت جھوٹا ہے مگر تم سے سچ بول گیا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ، کیا تم جانتے ہو کہ تم 3 دن سے کس سے گفتگو کر رہے تھے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ھذا الشیطان، وہ شیطان تھا۔ اس حدیث میں کافی بات قابل غور ہے۔ نمبر 1 کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے دیے ہوئے علم غیب سے جان لیا کہ وہ چور کون ہے، اور غریب ہے یا مالدار، جھوٹا ہے یا سچا۔ نمبر 2 نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ وہ کل پھر آئے گا، گویا آپ کے دل کے ارادے سے باخبر تھے۔ نمبر 3 صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کی خبر کی صداقت پر ایسا اعتقاد تھا، ایسا عقیدہ تھا کہ تاکید کے ساتھ فرماتے ہیں کہ مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان پر یقین کامل ہو گیا، وہ ضرور آئے گا۔ حدیث مشکات کی صفحہ نمبر 59 سے لے کر 72 میں کہ حضرت عبد الرحمن بن عائش رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا تو اللہ تعالی نے مجھ سے فرمایا بتاؤ بلند رتبہ فرشتوں کی جماعت کس بارے میں جھگڑ رہی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ تو ہی خوب جانتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ رب العزت نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا تو میں جان لیا جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے، سبحان اللہ۔ اس حدیث حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک روز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے کے اوپر تشریف فرما ہوئے، لوگوں سے فرمایا کیا تم وہ دیکھ رہے ہو کہ جو میں دیکھ رہا ہوں؟ لوگوں نے عرض کیا نہیں، تو حضور نے فرمایا میں وہ فتنہ دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں کو بارش کے بوندوں کی طرح گھیریں گے۔ حضرت شارحین حدیث مثلا امام نودی نے فرمایا کہ اس حدیث میں حضرت عثمان غنی اور حضرت امام حسین بن علی کی شہادت پر یزید معاویہ اور حجاج بن یوسف نے اپنی امارت و حکومت کے زمانے میں اہل مدینہ پر جو ظلم ڈھائے ان سب واقعات کی طرف اشارہ ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سب سے پہلے ہی ملاحظہ فرما لیا تھا، اپنے صحابیوں کو بتا دیا تھا کہ مدینہ کی بستی میں بارش کے بوند کی طرح فتنوں کا گھیراؤ دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
حدیث پاک میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ممبر پر دیکھا اور امام حسن آپ کے پہلو میں تھے، کبھی آپ لوگوں کی جانب دیکھتے اور کبھی ان کی طرف، چنانچہ میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، شاید اللہ تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف جو واقعات ہوئے نہیں امیر معاویہ اس حضرت امام حسن میں، ان واقعات جو پذیر نہیں ہوئے، ظاہر نہیں ہوئے، میرے آقا پہلے ہی اس کی غیب دانی، غیب کی خبریں دے رہے ہیں۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے اور مجھ کو باغ کے دروازے پر دیکھ بھال کا حکم دیا، پھر ایک آدمی نے آ کر اجازت مانگی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دے دو۔ میں نے دیکھا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ پھر دوسرے شخص نے اجازت مانگی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ معلوم ہوا کہ حضرت عمر تھے۔ پھر ایک اور آدمی نے اجازت مانگی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے اور فرمایا انہیں بھی اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دے دو، لیکن ایک مصیبت کے ساتھ جو انہیں پہنچے گی۔ تو معلوم ہوا کہ وہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باغ میں اندر جلوہ فرماتے اور دروازے پر آنے والے کو پہچان لیتے تھے، اور یہ بھی فرما دیتے تھے کہ وہ ایمان و ہدایت پر قائم رہیں گے، جنت میں جائیں گے۔ حضرت عثمان کے بارے میں آپ کو یہ بھی علم تھا کہ ان پر ایک مصیبت آئے گی یعنی بلوائی ان کا محاصرہ کر لیں گے، پھر ان کو بے رحمی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا۔ اور جاننے والے جانتے ہیں کہ جیسا آپ نے فرمایا ویسا ہی ہوا جنگ صفین میں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسریٰ شاہ ایران ہلاک ہوگا اس کے بعد کوئی کسریٰ نہ ہوگا، اور جب قیصر شام روم ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیصر و کسریٰ کے خزانے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرما دیا تھا، صحابہ کرام سے فرما دیا تھا کہ روم ایران کی سلطنتیں مسلمانوں کے زیر نگی ہوں گی اور اسلامی فتوحات کا جھنڈا وہاں نصب کر دیا جائے گا، اور قیصر و کسریٰ کے خزانے مسلمان راہ خدا میں خرچ کریں گے۔ اب یہ کسی پر پوشیدہ نہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم غیب سے فرما دیا تھا سب ہو کر رہا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ کے دست مبارک میں 2 کتابیں تھیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم ان 2 کتابوں کے بارے میں جانتے ہو؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے بتائے بغیر نہیں جانتے۔ آپ داہنے ہاتھ والی کتاب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ایک کتاب ہے جس میں تمام جنتیوں کے نام ہیں، ان کے باپ داداؤں اور قبیلوں کے نام بھی ہیں، اور آخری میں ان سب کے میزان ہے، ان میں کبھی بھی کمی یا زیادتی نہ ہوگی۔ پھر آپ نے بائیں ہاتھ والی کتاب کی طرف ارشاد فرمایا اس میں جہنمیوں کے نام ہیں اور ان کے آباء و اجداد اور ان کے قبیلوں کے نام ہیں۔ پھر آخر میں سب کا ٹوٹل کر دیا، اب ان میں کمی زیادتی نہ ہوگی۔ ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 36 میں
اور مشکات شریف صفحہ نمبر 21 میں۔ تو ناظرین اکرام، حاضرین محفل، غور کا مقام ہے کہ جس ذات گرامی کو اللہ رب العزت نے ایسی کتابیں عطا فرما دی ہیں، ایسی کتابیں عطا فرما دی ہیں جس میں سارے جنتیوں اور جہنمیوں لوگوں کے نام، ان کے والد والدیت اور ان کے قبیلوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ مندرج ہو، تو ان کے علم کی کیا شان ہوگی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے پیدا ہونے والے مسلمانوں اور کافروں میں ایسا کون رہ گیا جس کو آپ نہیں جانتے؟ اللہ اللہ، ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما کان وما یکون کا علم رکھتے ہیں۔ اب سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ نے سب کا علم آپ کو عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اعلیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمانے نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، اور کس کے جلووں کی جھلک ہے، یہ اجالا کیا ہے، کس کے جلووں کی جھلک ہے، یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدے حیرت زدہ تکتا کیا ہے۔ ارے ہم ہیں ان کے، کس کے؟ نبی کے، ہم ہیں ان کے، وہ ہیں ان کے، ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے، یعنی ہم نبی کی امتی اور نبی اللہ تعالی کے محبوب، تو اے اللہ ہم ہیں تیرے نبی کے، اور تیرا نبی تیرا محبوب، تو وہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے، ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیرے سمت اور وسیلہ کیا ہے۔ ارے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن رجل من انصار قال استقبله داعی امرات فجاء ونحن معه۔ انصار میں سے ایک صاحب کا بیان ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کھانے کے لیے بلایا، آپ نے منظور فرمایا، ہم آپ کے ساتھ کھانا لایا گیا، آپ کے سامنے جب آپ کے ساتھ تھے کھانا لایا گیا، آپ نے کھانے پر اپنا ہاتھ رکھا، لوگوں نے بھی کھانے پر ہاتھ رکھا اور کھانے لگے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ حضور کھانے کے لقمہ کو منہ میں پھیرا رہے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایک ایسی بکری کا گوشت محسوس کر رہا ہوں جو مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کی گئی ہے۔ تو اس عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اس عورت کو بلایا گیا، تو اس عورت نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں نے بکریوں کے بازار نقی میں بکری خریدنے بھیجا تھا، لیکن بکری بازار بند تھا، نہیں مل سکی۔ پھر میں اپنے پڑوسی جو ایک بکری خرید کر لایا ہے اس کے گھر بھیجا، وہ بکری قیمتاً مجھ کو دے دی، لیکن وہ پڑوسی گھر میں نہیں ملا، یعنی اس کا شوہر نہیں تھا۔ میں نے اس کی بیوی کے پاس خبر بھیجی، اس نے وہ بکری شوہر کی اجازت کے بغیر میرے ہاتھ فروخت کر کے بھیج دی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا، یہ بکری کفارہ قیدیوں کو کھلا دو، کفار کے قیدیوں کو کھلا دو۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے خدا داد علم غیب سے جان لیا کہ یہ گوشت جس بکری کا ہے وہ مالک کی اجازت کے بغیر ذبح ہوئی۔ حضور نے فرمایا وہی بات نکلی، بغیر شوہر کی اجازت کے بیوی نے وہ بکری بیع کر دی، کیونکہ خریدنے والے کو فوراً ضرورت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں زہر ملا ہوا بکری کا گوشت پیش کیا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہاں جو یہودی ہیں ان کو میرے پاس لاؤ، تو انہیں جمع کر دیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اگر میں تم سے کچھ پوچھوں تو مجھے سچ بتاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اے ابو القاسم، حضور نے پوچھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم کس کی اولاد ہو؟ انہوں نے کہا فلاں کی۔ ارشاد فرمایا، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم فلاں کی اولاد ہو۔ کہا آپ سچ اور اچھا کہتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اگر تم میں سے کچھ پوچھوں تو تم صحیح بتاؤ گے؟ بولے ہاں، اگر ہم بتائیں گے تو آپ اپنے علم غیب کے ذریعے سے جان لیں گے، جیسے ہمارے باپ کے بارے میں آپ نے جان لیا۔ فرمایا دوزخ میں تم جاؤ گے یا ہم؟ کہنے لگے ہم تھوڑی دن کے لیے جائیں گے، پھر ہمارے بعد تم اس میں رہو گے۔ فرمایا تم ہی اسی میں رہو گے۔ میرے آقا نے فرمایا تم ہی اسی میں ذلیل ہونے والے ہو، اور ہم اس میں تمہاری جگہ کبھی نہیں جائیں گے، جہنم میں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اگر میں تم سے کوئی بات پوچھوں تو صحیح بتاؤ گے؟ بولے ہاں۔ نبی نے ارشاد فرمایا، تم نے اس بکری میں زہر ملایا؟ کہنے لگے ہاں ملایا۔ آپ نے فرمایا ایسا تم نے کیوں کیا؟ آپ بولے ہم نے ارادہ کیا کہ اگر آپ جھوٹے نبی ہیں تو ہم کو آپ سے نجات مل جائے گی، اگر آپ نبوت میں سچے ہیں تو یہ زہر آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا کہ بکری میں زہر ملایا۔ ان یہودیوں نے آپ کو خبر ہو گئی، اس لیے آپ نے بکری میں زہر کو جان لیا، اور لوگوں نے آپ کو امتحان کے لیے اپنے باپ کا نام غلط بتایا تو وہ بھی آپ نے جان لیا، صحیح نام بتا دیا۔ ان یہودیوں کو آپ کی سچائی اور علم غیب پر یقین ہو گیا، اسی لیے انہوں نے کہا اگر ہم غلط بولیں گے تو آپ جان جائیں گے۔ اور ایک کلمہ پڑھنے والا، یہ گمراہ لوگ، وہابی غیر مقلد، قادیانی، رافضی، صلح کلی، یہ شک کرتے ہیں میرے آقا کے علم غیب پر۔ اللہ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے اور نبی سے سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت سعد بن معاذ انصاری عمرہ کرنے کے لیے مکے کو گئے۔ امیہ بن خلف ابو سفیان کے یہاں قیام کیا۔ امیہ جب ملک شام کو جاتا تھا تو راستے میں مدینے میں انہیں سعد کے یہاں ٹھہرتا تھا، تو امیہ حضرت سعد سے کہا آپ انتظار کرو یہاں تک کہ دوپہر ہو جائے اور لوگ غافل ہو جائیں تو ہم لوگ چل کر کعبے کا طواف کر لیں گے۔ تو حضرت سعد طواف کر رہے تھے، اچانک ابو جہل آ گیا اور کہنے لگا یہ کون طواف کر رہا ہے؟ حضرت سعد نے جواب دیا کہ میں سعد ہوں۔
ابو جہل نے کہا تم بے خوف ہو کر کعبے کا طواف کر رہے ہو، حالانکہ تم لوگوں نے محمد اور ان کے ساتھیوں کو اپنے یہاں مدینے میں پناہ دے رکھی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر ان دونوں میں تکرار ہونے لگی۔ امیہ نے حضرت سعد سے کہا کہ ابو الحکم، ابو جہل سے اونچی بات نہ کرو، اس علاقے کا سردار ہے۔ پھر حضرت سعد ابو جہل سے کہا اگر تو مجھ کو خانہ کعبہ کے طواف سے روکے گا میں تیرا تجارت کے لیے ملک شام جانا بند کر دوں گا۔ امیہ حضرت سعد سے بار بار یہ کہتا کہ ابو الحکم سے زور زور سے بات نہ کرو، وہ علاقے کا سردار ہے۔ اس پر حضرت سعد کو امیہ پر غصہ آ گیا اور فرمایا تو مت بول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے کہ وہ تجھے قتل کریں گے۔ کہنے لگا مجھ کو؟ فرمایا ہاں تجھ کو۔ اس پر وہ بولا خدا کی قسم محمد جب کوئی خبر دیتے ہیں تو وہ غلط نہیں ہوتے۔ پھر وہ اپنی بیوی کے پاس جا کر کہنے لگا تجھے معلوم ہے کہ وہ ہمارا یسربی بھائی کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کیا کہہ رہا ہے؟ امیہ نے بتا دیا کہ وہ کہتا ہے کہ اس نے محمد سے سنا ہے کہ وہ مجھ کو قتل کریں گے۔ عورت بولی خدا کی قسم محمد کی خبر غلط نہیں ہو سکتی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب قریش جنگ بدر کے لیے مکے سے چلے ان کا اعلان ہوا تو اس کی بیوی نے اس کو جنگ میں جانے سے روکا اور کہا کیا آپ کو اپنے یسربی بھائی کی بات یاد نہیں رہی؟ اس پر امیہ نے لشکر میں شامل ہونے کا ارادہ کر لیا۔ اس پر ابو جہل نے اس کو بھڑکایا اور کہا آپ تو سرداروں میں سے ہیں، دو روز کے لیے تو ہمارے ساتھ چلیے، اور وہ اس کے ساتھ چلا گیا۔ بدر کی لڑائی میں اللہ تعالی کے حکم سے مسلمانوں کے ہاتھ مارا گیا، یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے خدا داد علم غیب سے امیہ کے مرنے کی خبر پہلے ہی دے دی۔ جیسا آپ نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ کافر بھی آپ کے علم غیب کے قائل تھے، اور یہ کلمہ پڑھنے والے گمراہ فرقے انکار کرتے ہیں علم غیب نہیں۔ اتنا علم ہے جتنا بچوں کو ہے، کم ظرفوں، عقل سے کام لو، ابھی وقت ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں ابھی دنیا میں وقت ہے، ادھر جاؤ۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اسی لیے امیہ اس کی بیوی نے دونوں نے یہ کہا محمد جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ غلط خبر نہیں دیتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر میرے اس مرض میں عیادت فرمائی جس نے مجھ کو موت کے قریب کر دیا تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری بیماری اور تکلیف کی شدت کو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ میں ایک مالدار آدمی ہوں اور ایک لڑکی کے سوا میری کوئی وارث نہیں، تو میں اپنے 2/3 مال کی وصیت کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا آدھے مال کی؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا 1/3 مال کی؟ فرمایا نہیں، 1/3 بھی زیادہ ہے۔ اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑنا زیادہ بہتر ہے، ان کو محتاج چھوڑنے سے وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے۔ قابل غور ہے ان کے قابل غور بات ہے میرے آقا کی۔ اپنے ان ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے اولاد کو کمزور نہ بنائے، مالی حیثیت سے ان کو مضبوط بھی بنائے۔ پھر جو کچھ اللہ کے خوشنودگی کے لیے خرچ کرو گے اس کا تم کو اجر ملے گا، یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں دیتے ہو اس کا بھی تم کو ثواب ملے گا، یعنی بال بچوں پر خرچ کرنا اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
کیا میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ جاؤں گا، یعنی مجھ کو یہی مکے میں موت آ جائے گی؟ فرمایا تم یہاں نہیں بچھڑو گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حاصل کرنے کے لیے کچھ ایسے کام کرو گے جن سے تمہارا مرتبہ بلند ہوگا، اور تم کتنے ہی لوگوں کے بعد دنیا میں زندہ رہو گے، یہاں تک کہ تمہارے ذریعے بہت سے لوگوں کو نفع پہنچے گا اور دشمنان دین کو نقصان پہنچے گا۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 560 میں، جلد نمبر 2 باب الحدیبیہ صفحہ نمبر 632 میں، یعنی سعد بن ابی وقاص مکہ معظمہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر سخت بیماری کی وجہ سے موت کے قریب آ گئے۔ وہ مکہ معظمہ میں موت نہیں چاہتے تھے، بائے خوف کے جہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے وہیں موت آنے سے کہیں ہجرت ثواب ختم نہ ہو جائے، لیکن میرے آقا نے انہیں اپنے خدا داد علم غیب سے خوشخبری سنائی کہ تم اس مرض میں وفات نہیں پاؤ گے، بلکہ تم سے اسلام کو بڑا فائدہ پہنچے گا۔ اور یہی سعد بن وقاص بعد میں اسلامی صوبوں کے گورنر رہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں انہی کی سپہ سالاری میں اسلامی لشکر نے ایران کو فتح کیا۔ ایران جیسی وسیع عریض سلطنت مسلمانوں کے زیر نگی آئی، اور سعد کا وصال صفحہ نمبر 55 ہجری میں مدینہ شریف میں ہوا، اور یہی عشرہ مبشرہ ہے، یعنی 10 صحابیوں میں جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی۔ حضرت سلمہ بن اکوا فرماتے ہیں، یہ حدیث بخاری شریف کی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 603 میں، باب غزوہ خیبر مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 111 میں، حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم جنگ خیبر کے لیے حضور کے ساتھ سفر میں نکلے۔ ہم رات کے وقت سفر کر رہے تھے۔ ایک آدمی نے میرے بھائی عامر سے کہا، اے عامر، آپ ہمیں اپنے شعر کو کیوں نہیں سناتے؟ حضرت عامر شاعر آدمی تھے، انہوں نے شعر پڑھنا شروع کر دیا تو ہدایت گر نہ فرماتا، میرے پروردگار کیسے بن سکتے تھے ہم بندے تیرے اطاعت گزار، زندگی بھر دین پر قربان ہم ہوتے رہے، دشمنوں کے بامقابل دے ہمیں صبر و قرار، ہم پہ نازل کر سکینہ اے میرے رب غفور، کافروں کے دین باطل سے رہے ہم درکنار، حملہ آور ہم پہ ہوتے ہیں ظالم بار بار۔ جب حضرت عامر نے یہ اشعار پڑھے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث خواہ یعنی اشعار پڑھنے والا کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، عامر بن اکوا۔ میرے آقا نے فرمایا، اللہ اس پر رحم فرمائے۔ تو ایک صاحب حضرت عمر نے کہا، ان کے لیے شہادت واجب ہو گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا اچھا ہوتا اگر آپ ہمیں ان سے اور کچھ فائدہ حاصل کرنے دیتے۔ راوی کہتے ہیں پھر ہم خیبر پہنچ گئے اور ہم نے اہل خیبر کا محاصرہ کر لیا۔ آگے حدیث بیان کرتے ہوئے حضرت سلمہ کہتے ہیں، جب سب بندی کر کے دشمن سے مقابلہ ہوا، حضرت عامر کی تلوار چونکہ چھوٹی تھی لہذا وہ دوران جنگ انہوں نے تلوار ماری تو وہ ایک یہودی کے پینڈلی پر لگی اور وہاں سے اچٹ کر اس کی دھار خود ان کے اپنے گھٹنے کی چٹنی پر لگی، چینی پر لگی، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عامر بن اکوا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمانا، اللہ ان پر رحم کرے، یہ ان کی جنگ میں شہادت کی خبر تھی۔ حضرت عمر نے سمجھ لیا، انہیں اس پر اتنا یقین ہو گیا، فرمایا شہادت واجب ہو گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان کو ہم میں اور رہنے دیتے تو بہتر تھا۔
حضرت عمر سے عرض کرنے کی یا رسول اللہ آپ ان سے ہمیں نفع اٹھانے دیتے تو بہتر ہوتا۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعطائے الہی مختار کل ہیں، یہاں تک کہ جس کو چاہیں دنیا میں رہنے دیں، جس کو چاہیں یرحم اللہ کہہ کر شہادت نصیب فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات کے بارے میں عمر کا یہ عقیدہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان سے ہمیں نفع اٹھانے دیتے، یعنی اللہ تعالی نے حضور کو نفع نقصان کا مالک بنایا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ میرا ساتھی بھول گئے یا بھولے بن بیٹھے ہیں۔ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا ختم ہونے تک تمام فتنہ گروں کو جو 300 یا کچھ زیادہ ہیں نہیں چھوڑا، مگر ہم کو بتا دیا اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے خاندان و قبیلے کا نام، یعنی قیامت تک کہ تمام فتنہ پروروں گمراہ گروں کا ذکر ان کے نام، ولدیت اور قبیلے کے ساتھ فرما دیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہم لوگ ایک اینٹ اٹھاتے تھے، عمار بن یاسر 2 اینٹیں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے جسم سے مٹی جھاڑتے جاتے اور فرماتے جاتے عمار پر کڑا وقت آئے گا، انہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، یہ انہیں جنت کی طرف بلاتے ہوں گے اور وہ انہیں دوزخ کی طرف۔ ابو سعید نے کہا عمار کہا کرتے تھے میں فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھی جانتے تھے عمار شہید کیے جائیں گے، اور یہ بھی کہ انہیں کون شہید کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ مدینہ طیبہ کو اچھی حالت میں چھوڑ جاؤ گے، پھر وہاں درندے اور چرندے جائیں گے، آخر میں قبیلہ مزینیہ کے 2 چرواہے مدینہ میں آئیں گے تاکہ اپنی بکریاں لے جائیں، تو وہاں وحشی جانوروں کے علاوہ کچھ نہ پائیں گے۔ پھر جب ودا کی پہاڑی پر پہنچیں گے تو منہ کے بل گر جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ کو زبیر کو روضہ خاک کی جانب روانہ کیا، فرمایا کہ اس باغ میں جاؤ، وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی جس کو حاطب نے ایک خط دیا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم گئے اور اس عورت سے ہم نے خط مانگا، وہ بولی مجھ کو حاطب نے کوئی خط نہیں دیا، تو ہم نے کہا خط نکال کر دو ورنہ ہم تم کو ننگا کریں گے، تو اس نے اپنے سر کے جوڑے میں وہ خط نکال کر دے دیا۔ یہ خط حاطب بن بلتعہ نے بطور جاسوسی اہل مکہ کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعض احوال اور ارادوں سے باخبر کرنے کے لیے لکھا تھا، لیکن میرے آقا نے ان کو جان لیا اور حضرت علی اور حضرت زبیر کو روضہ خاک میں لے جانے والی عورت کو گرفتار کروا کے خط منگوا لیا۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ وہ عورت کب مدینہ سے روانہ ہوئی، اب کہاں ہوگی۔ حضرت علی زبیر جب اس کا پیچھا کریں گے اس کو کہاں پائیں گے، یہ سب آپ کی پیش نظر تھا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا فلاں باغ میں تم کو ایک عورت ملے گی۔ حضرت علی حضرت زبیر کو حضور کے علم غیب پر اس قدر یقین تھا کہ آپ کے بتانے سے انہوں نے اس عورت کو بے پردہ کرنے کی دھمکی دے دی۔ حاطب بن بلتعہ نے بدری صحابی ہیں، انہوں نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ ان کے اہل و عیال مکہ معظمہ میں رہ گئے تھے، تو انہوں نے چاہا کہ اس ذریعے سے وہ اہل مکہ کو خوش کر دیں تاکہ ان کے اہل و عیال محفوظ رہیں۔
انہوں نے یہ عذر پیش کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جانتا ہوں کہ میرے اس خط سے اہل مکہ کو کوئی فائدہ نہ ہوگا، ان پر جو خدا کا عذاب آنا ہے وہ آئے گا، خدا تعالیٰ آپ کو ضرور ان پر غلبہ نصیب فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حاطب کا عذر قبول فرمایا اور ان کی خطا معاف فرما دی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کرکراہ نام کا ایک حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ کرکراہ نام کا ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباب کی حفاظت پر متعین تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جہنمی ہے۔ لوگ اس کی وجہ تلاش کرنے لگے تو اس کے سامان میں ایک عبا پائی جو اس نے مال غنیمت سے چرا کر رکھ لی تھی۔ یعنی آپ نے یہ بھی جان لیا کہ وہ جہنم میں ہے، اور یہ بھی وہ جہنم میں کیوں ہے، جو عبا اس نے مال غنیمت سے چرا کر چھپائی تھی وہ غیب جاننے والے نبی سے وہ چھپی ہوئی نہ تھی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہوئے سنا، خلافت میرے بعد 30 سال رہے گی، پھر بادشاہت ہوگی۔ راوی حدیث حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کی خلافت کو 2 سال شمار کر دو، 10 سال حضرت عمر، 12 سال حضرت عثمان، 6 سال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی حضرت سفینہ نے حدیث بیان کرنے فرمانے کے بعد یہ بھی شمار کر کے دکھا دیا۔ واقعی خلافت صرف 30 سال رہی، بعد میں بادشاہت ہو گئی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے علم ما کانا وما یکون ہے سے جو کچھ فرمایا وہ من وعن درست ہو کر رہا۔ اللہ اللہ، درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو نماز جوہر پڑھائی، اور سب سے پچھلے صف میں ایک آدمی تھا جس نے ٹھیک سے نماز نہیں پڑھی۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو اس شخص کا نام لے کر پکارا اور فرمایا، اے فلاں، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ تو کیسے نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم لوگ یہ خیال کرتے کہ تمہارے اعمال میں سے مجھ پر کچھ چھپا رہتا ہے؟ اللہ کی قسم، میں جیسے اپنے سامنے دیکھتا ہوں ویسے پیٹھ پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کی، مشکات شریف جلد صفحہ نمبر 77 میں، کہ سب سے پچھلی سب میں اپنے مقتدی کے حال کو جان لیا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور آپ نے اس کی نماز کی کمی کا ملاحظہ فرما لیا، پھر صراحتاً فرما دیا، تمہارے ہر حالت میرے اوپر روشن ہے۔ حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے کہ جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یمن کے لیے حاکم بنا کر بھیجا تو میرے آقا نے خود ان کو وصیت فرماتے ہوئے ان کے ساتھ نکلے۔ حضرت معاذ سواری پر تھے، میرے آقا نے ان کے ساتھ کجاوے کے نیچے پیدل چل رہے تھے۔ جب فارغ ہوئے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو گے، تمہارا گزر اب میرے قبر اور مسجد کے پاس سے ہوگا۔ حضرت معاذ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جدائی سے گھبرا کر رونے لگے۔ اللہ اللہ۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس ہوئے، اپنا چہرہ مدینہ کی طرف کیا اور فرمایا کہ مجھ سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو تقوی پرہیزگاری والے ہیں، اور وہ کوئی ہو کہیں بھی ہو۔ سبحان اللہ۔
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم ان قریب وصال فرمانے والے ہیں، بتا دیا ہمارا وصال مدینہ طیبہ میں ہوگا، ہماری قبر انور مسجد نبوی کے حدود میں ہوگی، معاذ ہماری زندگی میں وفات نہ پائیں گے اور ہماری قبر پر حاضر ہوں گے۔ اس حدیث کے ہوتے ہوئے کہنا کہ اللہ نے اتنا علم کسی کو عطا نہیں فرمایا کہ وہ جان لے کون کب مرے گا اور کہاں مرے گا، سخت نادانی اور حدیث سے دشمنی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ مصر کو فتح کرو گے۔ کس سے فرماتے ہیں؟ ابو ذر فرما رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا مصر کو تم لوگ فتح کرو گے، ایک ایسی زمین ہے جہاں قرات رائج ہے۔ جب تم مصر فتح کرو گے وہاں کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو کیونکہ ان کا حق ہے، اور رشتہ داری۔ تو جب تم یہ دیکھو کہ وہاں دو آدمی ایک اینٹ جگہ کے لیے جھگڑ رہے ہیں تو تم وہاں سے چلے آنا۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے دیکھا عبد الرحمن ابن شرجیل اور اس کا بھائی ربیہ ایک اینٹ جگہ کے لیے جھگڑ رہا ہے تو میں نے مصر چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ، مسلم کی حدیث پاک تھی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب علیل ہوئے، طبیعت ناشاز ہوئی تو حضرت فاطمہ حاضر ہوئیں اور آپ پر جھک گئیں، آپ کا بوسہ لیا، پھر سر اٹھایا اور رو پڑی، دوبارہ جھکی اور سر اٹھایا تو ہنس رہی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی کہ میں نے دل میں خیال کیا میں تو فاطمہ کو عورتوں میں سب سے زیادہ عقل مند سمجھتی تھی، مگر وہ تو عام عورتوں کی طرح ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا تو میں نے ان سے معلوم کیا بتاؤ تو صحیح، جب اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر جھکی، سر اٹھایا تھا تو رو رہی تھی، پھر دوبارہ جھک کر سر اٹھایا تو ہنس رہی تھی، اس کی کیا وجہ تھی؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا میں اب راز فاش کیے دیتے ہوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ کو بتایا کہ میرا اسی مرض میں وصال ہو جائے گا۔ میں رو پڑی، پھر بتایا اہل بیت میں سب سے پہلے میرے پاس آؤ گی تو میں ہنس پڑی۔ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو اپنی وصال سے بھی مطلع فرما دیا، میں اس مرض میں دنیا سے چلا جاؤں گا، اے فاطمہ میری پیاری بیٹی، فاطمہ کے وصال سے بھی میرے اہل بیت تم میں سے سب سے پہلے تم آ کر میرے پاس ملو گی۔ حضرت فاطمہ کا نبی کے وصال کے بعد 6 ماہ کے بعد آپ کا بھی وصال ہو گیا۔ ناظرین، حاضرین محفل، مناسبت سے قرآن کریم ان چند آیات کریمہ کو بھی ملاحظہ فرما لیں جن میں انبیاء کرام کے علم غیب کا ایسا تذکرہ ہے، ثبوت ہے سورج کا انکار ہو سکتا ہے، مگر ان آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان پر ایمان لانے کے باوجود رسولان عظام علیہ السلام کے علم غیب کا انکار نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 1 پارہ 1 رکوع نمبر 4 سورہ آل عمران میں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ کی شان یہ نہیں کہ تم سب کو علم غیب عطا فرما دے، ہاں اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے اسے علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 2 پارہ 19 رکوع نمبر 12 سورہ جن میں ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول اللہ۔ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، جسے وہ پسند کرتا ہے رسولوں میں اسے عطا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 2 پارہ 30 رکوع نمبر 2 رکوع نمبر 6 میں سورہ تکویر میں وما هو علی الغیب بدنین، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ پارہ نمبر 5
رکوع نمبر 14 میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَظِيمًا، اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہیں جانتے تھے، اللہ کا فضل و کرم تم پر بڑا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کے تقریباً 50 سے زائد آیات ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام بالخصوص سید الانبیاء حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کو ثابت کرتی ہیں، مگر ہم نے ان سب سے صرف نظر کر کے ان چند آیات پر اکتفا کیا ہے۔ جس کی دل میں ذرہ برابر خدا کا خوف باقی ہے، جسے تھوڑی سی بھی جہنم کی آگ سے نجات حاصل کرنے کی فکر ہے، جس کے مرنے کے بعد اپنے انجام پر نظر ہے، اس کے لیے قرآن کی ایک آیت یا ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی بہت کافی ہے۔ جس نے سمجھ لیا مجھ کو دنیا ہی میں سب دن رہنا ہے، اس کے لیے دفتر بیکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کے ثبوت میں دلائل کے اس قدر کثرت ہے، اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی نے خاص اس موضوع پر کئی کتابیں لکھی ہیں، جن کے نام مندرجہ ذیل ہے: الدولۃ المکیہ فی المادۃ الغیبیہ، کتاب عربی زبان میں ہے، مال الحبیب بعلوم الغیب، وَأُولُو الْمَكْنُونَ فِي عِلْمُ الْبَشِيرِ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ خَالِصُ الْاعْتِقَادِ انبیاء المصطفیٰ بحال سرور الاخفاء کے علاوہ بہت ساری کتاب، علامہ نعیم الدین مراد آبادی کتاب کلمۃ العلیہ، مولانا مفتی احمد یار خان کی کتاب جال حق وضاحک الباطل کو گوہر نایاب ہے۔ ان کتابوں میں آپ کو مسئلہ غیب سے متعلق ہزاروں دلائل ملیں گے، بے شمار قرآنی آیتیں اور احادیث کریمہ، اقوال مفسرین بزرگان دین کا جلوہ آپ دیکھیں گے۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میرے آقا کو علم غیب نہیں دیا گیا، بلکہ کبھی کبھی کسی ضرورت کے پیش نظر کوئی غیبی بات وحی کے ذریعے بتا دی جاتی۔ اللہ، یہ بات یقیناً نامناسب ہے۔ میرے آقا کی پیش کردہ حدیثیں اور کتب حدیث میں موجود دوسری سینکڑوں احادیث میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سدھا پیشن گوئیاں ہیں۔ قیامت کی علامت کا بتانا، ان سب کا صادقانہ جب آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا یہ کبھی کبھی کی بات نہیں، بلکہ زندگی پاک میں سرکار کی مجلسوں میں اکثر آپ کی زبان سے غیبی اموروں کا اظہار ہوتا رہتا تھا۔ گھر میں، مسجد میں، میدان میں، جنگ میں، اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے، اکثر و بیشتر چھپی ڈھکی اور آئندہ کی باتیں آپ بتاتے رہتے تھے اپنے صحابہ کرام کو۔ یہ سب کچھ صرف وحی سے ہوتا تھا تو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ پر ہر وقت وحی نازل ہوتی رہتی تھی۔ پھر سیدھی یہی کیوں نہیں کہہ دیا جائے کہ آپ کے پروردگار نے آپ کو کائنات کا مشاہدہ فرمانے والی آنکھیں، دور نزدیک کے سننے والے کان، غیب کو جاننے والی دماغ عطا فرما دیا تھا۔ آپ کو دنیا سے تشریف لے جانے سے قبل ما کان وما یکون کا عالم بنا دیا تھا۔ اور بعض حدیث و قرآن کے یہ صراحتاً ثابت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے علم عطا فرمایا۔ بڑے بڑے عالم و ماہر و فن و پروفیسر، ڈاکٹر و وکیل، بلڈ پریشر، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسی بات کو نہیں بتا پاتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جاہل ہو گئے۔ ایک بات نہ بتانے سے عالم صاحب عالم نہیں رہے اور پروفیسر صاحب پروفیسر نہ رہے۔ ایسی باتیں وہی کہے گا جو عقل سے بالکل پیدل ہو۔ یوں ہی کبھی کبھی کسی بات کو مصلحتاً یا بے توجہی کے پیش نظر نہ بتانے سے میرے آقا کی غیب دانی کا انکار وہی کرے گا جو بے ایمان ہوگا، ایمان سے خالی ہوگا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس قسم کے واقعات ایک دو بار سے زیادہ نہیں منکرین علم غیب کو۔ ایک حضرت عائشہ کے ہار کا قصہ یاد ہے، ایک گمشدہ اٹھنے کا، زیادہ بڑے تو ایک شہد نہ پینے کا۔ ساری زندگی میں ان دو تین واقعات کی وجہ سے میرے آقا کی علم غیب داں ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ ہزاروں حدیثیں قرآن کی آیتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں، ان حدیثوں کو وہ لوگ بھی غور سے دیکھے نہیں،
ان اختلافی مسائل میں کہہ دیتے ہیں کہ جان چھڑاتے ہیں کہ یہ سب مولویوں کے جھگڑے ہیں، ہمیں ان جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ بات میرے آقا کے علم غیب کی ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا۔ وہ ہار کا معاملہ، اس میں بھی مصلحت تھی، ایک نہیں کئی مصلحت تھی۔ ایک مصلحت یہ تھی کہ وہ آیت تیمم نازل ہونے والا تھا، جس کی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ تلاش لو، کیونکہ تلاشوں کے ٹائم لگے گا، نہیں ملے گا، زیادہ تلاشنے پہ ٹائم لگے گا، اور پانی نہیں ملے گا کہ تیمم والی آیت نازل ہو جائے گی۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بے وجہ الزام ہے، لگانے والے الزام لگاتے رہیں گے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ دو جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، اور حاکم حکیم داد دوا دیں یہ نہ دیں کچھ، مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔